بلال کیانی صاحب، یہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے تو اس پر ہم الزام لگا دیتے ہیں یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ اچھا، اس قسم کی باتیں کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی پارٹی کی قیادت بھی کرتی تھی۔ جو بات 3 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے کی تھی کہ بلوچستان کی بات کرنے والے کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، کیا آج بھی ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں، دیکھیے میر صاحب، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، دو باتوں میں تفریق کریں۔ ایک طرف ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں سب صحیح ہے۔ یہ اس طرح کی بات میں نے عمر ریب صاحب کے منہ سے سنی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ بالکل اندازہ ہے، بلوچستان پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کوئی بھی اور صوبہ ہے، کوئی بھی اور ریجن ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اور ادھر کے مسائل ہیں اور وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے ہی ایڈریس کرنے اور اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی ہم نے ان کا حل نکالنا ہے۔ اور یقیناً اس میں ایک سیاسی سنجیدگی اور کنسلٹیشن میں اگر کوئی گنجائش ہے وہ پوری کرنی ہے ہم نے، مگر ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے ہمیں ہرگز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس طرح کے دہشت گردی کے لیے جواز یا جسٹیفیکیشن بھی نہیں بنانی چاہیے۔ وہ تو کوئی بھی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کس طرح ہے۔ دیکھیے، آج میں اسپیسیفک دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اس دہشت گردی کا بلوچستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی بالکل نقصان ہے جی۔ اور جب آپ خواتین اور بچوں پر حملہ کریں گے یا ان کو ہیومن شیلڈ بنا کے یرغمال اور وہ بنائیں گے، خواتین اور بچے جو پرامن جدوجہد کرتے ہیں، لاپتہ افراد کے کیمپوں میں بیٹھ کے نعرے بلند کرتے ہیں، پھر ان پر بھی الزام لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ایجنٹ ہیں۔ نہیں، دیکھیے، مسنگ پرسنز کے اوپر آپ نے دیکھا ہے، یقیناً ایک ایشو رہا ہے اور ہماری حکومت نے بھی اس کے اوپر یقیناً ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی پرسن کبھی مسنگ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایشو ہے جو کورٹس میں بھی اٹھتا ہے، حکومتیں بھی اس پہ ایفرٹ کرتی ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا مسنگ پرسن ہونے چاہیے۔ مگر میر صاحب، بات یہ کہ ہمیں بالکل جو پولیٹیکل کنسلٹیشن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایشوز ہیں اور یہ ایشوز ہم سب کے اجتماعی ایشوز ہیں۔ یہ نہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایشو ہے تو پنجاب کا ایشو نہیں، ہم سب کا ایشو ہے، مل کے حل کریں گے۔ مگر سنگل مائنڈڈ طریقے سے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم، بی ایل اے ہو یا کوئی اور ہو، یہ ملک دشمن ہے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ باقی بالکل کوئی بھی شہری ہو اس ملک کا کسی بھی حصے سے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو بیٹھ کے سننا، تسلی سے سننا ریاست نہ ہوتی ہے، اس کا کام ہے سننا اور اس کو ریزالو کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ مگر اس طرح کی دہشت گردی کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو آپ نے کہی، بڑی اہم کہی، بیچ میں بات بھی آئی، دیکھیے یہ کوئی بات کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ایک طرف بی ایل اے کا کل یہ معاملات اور ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اور انڈیا کے سوشل میڈیا پہ یہ ایمپلیفائی ہو رہی تھی۔ سوشل میڈیا پہ نہیں، مین اسٹریم ریگولر میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹائمز آف انڈیا، انڈیا ٹوڈے، یہ بھی ریالٹیز ہیں اور ہمیں اس لیے یہ ہمیں بڑی کلیئرٹی، آپ کی جب آپ کا سب ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارمز ان دس کنٹری، ہمیں واضح پیغام دینا چاہیے کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ دہشت گرد اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا۔ جی نہیں، دیکھیے، اور وہ میں اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کیٹیگوریکلی اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اس کی کسی بھی اپولوجسٹ کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ اس کا کوئی جواز ہے یا کوئی وجہ ہے۔ وجہ صرف دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کو نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ۔ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا، میں اتفاق کرتا ہوں، مگر ایک چیز میں بھول گیا تھا اس ٹائم، ہم مکس کر رہے تھے کہ یہ کل کا جو انسیڈنٹ، یہ بہت مطلب دکھ ہوا، اور اس پہ میں اپنا جو کیس ہے یا اپنے جو آپ نے پوچھا، آپ نے کچھ کیا ہوگا جو آپ کے گھر پہ چھاپا آیا، تو میں کل کے انسیڈنٹ کی وجہ سے میں اپنا داستان بیان نہیں کر سکتا۔ میرا داستان پتہ ہے میرے گھر پہ کیوں یہ چھاپا پڑا، ایفیڈیوٹ کی وجہ سے، وہ فیک ایفیڈیوٹ کی وجہ سے۔ فیک ایفیڈیوٹ جس بندے نے میرے حق میں بات کی، سعید احمد نے میرے حق میں جو عدالت میں بیان جمع کیا، الیکشن کمیشن میں کیس چلا، سپریم کورٹ میں کیس چلا، کیس میں جیت کے سیٹ مجھے مل گیا، اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا کے میرے خلاف بیان دلوایا، ایف آئی آر کٹوایا اس پہ۔ اس کے نظر میں اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈالا گیا ہے کہ عادل بازی کے اس پہ پریشر میں آ گیا اور عادل بازی نے اسے لالچ دیا، پریشر اور لالچ کے، تو اس پہ میرا یہ وارنٹ جاری کیا، یہ چھپا اس چیز کا تھا، یہ میرا اس۔ اچھا، یہ بلوچستان میں یہ روایت ہے کہ اس طرح ٹارچر کر کے کسی کو پریشرائز کر کے اسے ایفیڈیوٹ لے لیا جائے اور پھر اس کے گھر پہ چھاپے مارے جائیں؟ کیونکہ آج سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہماری بڑی عظیم روایات ہیں، بالکل ہیں، بلوچوں اور پشتونوں کی بڑی روایات ہیں۔ ان سے پوچھا اگر عظیم روایت ہے میرے گھر پہ چھاپا کیسے بھیجا؟ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کتنے مرد گھس رہے تھے اندر، ہم پٹھان بلوچ قبائل ہے، اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ناراض ہو گئے،
ہم یہ اس وجہ سے یہ مسئلے بن رہے ہیں. یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو لوگ گھر میں گھس رہے ہیں یہ گھر کی چار دیواری اندر چار دیواری میں گھس رہے. دیکھ کتنے لوگ ہیں, مرد دیکھو کتنے مرد ہیں ادھر دیکھ. تو یہ سارے اس میں ایک عبداللہ چیمہ ایس پی ہے یہاں سے پنجاب سے, اس کا عثمان چیمہ ہے, اور ایک وہاں پہ ہمارے. چلیں بہرحال اچھا امان اللہ کرنانی صاحب, اب یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ حکومت میں تو نہیں تھے, یعنی کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل تھے, تو آپ بھی سم ٹائمز جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ جناب یہ جو گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کے زمانے میں بھی مذاکرات شروع ہوئے, تو مذاکرات تو کئی دفعہ ہو چکے ہیں. خود ڈاکٹر مالک صاحب بھی پہلے ملیٹنٹ تھے, اس کے بعد پھر وہ سیاست میں آ گئے اور چیف منسٹر بھی بن گئے بلوچستان کے. تو یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں, تو پھر مسئلے کا حل کیسے ہوگا, بلوچستان میں امن کیسے قائم ہوگا؟ گزارش ہے, میں تو اس بات کا گواہ ہوں. میں جن حکومتوں میں ایڈوکیٹ جنرل تھا وہ ایک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نواب ثناء اللہ زہری کی, دوسرا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نواب اسلم ریحسانی کی. اور جب آپ نے تھوڑا اس کی وضاحت کروں, میرے سامنے آپ نے چونکہ بات کی ہے, ڈاکٹر مالک کبھی ملیٹنٹ نہیں رہے, وہ بی ایس او کے تھے, نیشنلسٹ تھے, مگر مین اسٹریم سیاست میں ظاہرہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آ گئے, کبھی ملیٹنٹ نہیں رہے, کبھی اس طرح کے کام اس نے نہیں کی. یہ تھوڑا وضاحت کروں تاکہ آپ نے بات کی. تو گزارش ہے, ڈاکٹر مالک صاحب نے کوشش نہیں کی ذاتی طور پر, ان کو کہا گیا, جن اداروں نے ان کو کہا گیا, بعد میں وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ڈاکٹر مالک نے بہت اچھی کوشش کی ڈائریکٹ جو ہے, دیکھیں اب اس وقت تو سارے بلوچستان میں مختلف گروپس ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب نے 2-3 گروپ سے میرے معلومات کے مطابق بات کی, مجھ تک بھی باتیں پہنچی ہیں, مجھ تک بھی اپروچ ہوا ہے, وہ سارے باتیں ہمارے سامنے, اور سب کی طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا, اور آج بھی لوگوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ہوگا. مگر گزارش ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, قتل و غارت ہوگا, آئدر وے, میں کسی ایک کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا ہوں, چاہے کسی کو سرکار کو نقصان پہنچ رہا ہے انسانوں کو وہ بھی قابل افسوس ہے, چاہے شہریوں کا ہو رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. تو اس طرح یہ حالات ہیں, بیٹھ کے طے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کم سے کم وائلنس ختم ہو دونوں طرف سے, کم سے کم یہ جو مطالبات ہیں لوگوں کے زندگی کا, جہاں تک معاملہ ہے آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے تحفظ دیتا ہے لوگوں کو زندگی کا, اس کی تحفظ کیا جائے. پہلے لوگوں کو تسلی دی جائے کہ آپ کے جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تب جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. اب جب لوگ اس طرح کے معاملات ہیں, سڑکوں میں لڑائی ہو رہی ہے, ٹرینوں میں لڑائی ہو رہی ہے, بسوں میں لڑائی ہو رہی ہے, وجوہات کیا ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, یا لوگ کہتے ہیں ہم ایس ایچ او کی ماریں گے, کوئی کہتے ہیں بم ماریں گے, تب یہ مرنے لڑنے کے معاملات میں اس وقت حل نہیں ہوں گے نا جب تک سیز فائر نہ ہو. سیز فائر کے لیے سی بی ایم ہونے چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے, واقعی کوئی ارادہ ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے آج ہم یہ بات کر رہے, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ 73 کا ایشو آیا, اس کے اندر جو ہے جب معاملات بنے, ایون ایک فوجی نے ضیاء الحق نے کوشش کر کے وہ تمام معاملات جو آپس میں تھے وہ سب کو ریزالو کیا, اور معاملات سیٹل ہو گئے, اور اس کے بعد بلوچستان میں امن رہا 70s کے بعد. اور میں نے بتایا کہ 97 میں تینوں لیڈر. یہاں پہ دیکھیں نا, اب تھوڑی سی یہاں پہ ہسٹری کا ایک تھوڑا سا پہلو ڈیفرنٹ بھی ہے کہ پہلے جنرل ضیاء صاحب جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو کہہ کر, اور اس وقت کے جو فوجی جرنیل تھے ان کو کہہ کے تو پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ڈسمس کروائی عطا اللہ مینگل کی, پھر حیدرآباد سازش کیس بنوایا, پھر اسی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. پھانسی دینے کے بعد حیدرآباد سازش کیس جو ہے اس کو ختم کر دیا, اور بلوچ رہنماؤں کو اور پشتون رہنماؤں کو رہا کر دیا. تو اور پھر بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت آپریشن میں ساتھ دیا تھا پہلے بھٹو صاحب کے دور میں, پھر بگٹی صاحب کا بھی کلا کما کر دیا. تو یہ ہماری تاریخ ایسی ہے. بہت بہت شکریہ. بگٹی نے جب آپریشن شروع ہوا اس نے استعفیٰ دیا, بگٹی نے کنٹینیو نہیں کیا, جب آپریشن شروع ہوا استعفیٰ دیا, فوراً استعفیٰ دیا, اس نے 6 مہینے کے اندر استعفیٰ دیا. امان اللہ کرنانی صاحب بہت بہت شکریہ.